السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ بندہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا انفاق، اس کی میں نے آپ کو شرط صحت بھی بتائی تھی کہ ایمان اور اخلاص ہونا ضروری، شرط بقا بھی بتائی تھی کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے احسان نہیں ڈالنا اور حقیر نہیں سمجھنا، تکلیف نہیں دینی، اور شرط ارتقا بھی ہے کہ اب یہ چیز بڑھے کیسے، گناہوں کو چھوڑنا ہے اور انفاق کی عادت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ 4 بنائے تھے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو مال کے حوالے سے 3 حقیقتیں بتائی گئی تھیں کہ مال کی بہت بڑی حقیقت، جو اس کی جوہری حقیقت ہے، اس کی نیچر ہے، وہ یہ ہے کہ مال انفاق کے اندر نفع پایا جاتا ہے۔ آپ کسی کو نفع پہنچاتے ہیں، قربانی پائی جاتی ہے کہ آپ اپنی قربانی دے رہے ہوتے ہیں، اگلے کو نفع دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے 2 بڑے ایلیمنٹ ہیں بنیادی۔ اس کے ساتھ ساتھ انفاق کے حوالے سے دوسری حقیقت یہ بیان ہوئی تھی اور دلائل کے ساتھ بیان ہوئی تھی۔ انفاق عمومی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں انفاق مال کو خرچ کرنا، حالانکہ جو چیز اللہ دیں اس کو خرچ کرنا، یہ ہے انفاق کی عمومیت۔ مال ہو کہ جاہ ہو، حشمت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، اختیارات ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے وہ مال خرچ کریں جو خود آپ کو اچھا لگتا ہو، ٹھیک ہے، اور جسے آپ بالکل دینا نہ چاہتے ہیں وہ دیں تو پھر کیا ہی بات۔ یہ مال کے اندر کے متعلق 3 حقیقتیں بیان ہوئی تھیں۔ انہی 3 حقیقتوں کے حوالے سے آج مزید وضاحت ہوگی قرآن و سنت اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں۔ مال کی 2 حقیقتیں آپ کو بتائی گئی تھیں کہ اس کے اندر نفع ہے، نفع رسانی۔ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نبی کریم نفع کہ آپ جب انفاق کرتے ہیں، نفع انفاق جب آپ کرتے ہیں تو انفاق کے اندر نفع رسانی کا پہلو ہے، نفع پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اب آپ انفاق کس چیز کا کر رہے ہوتے ہیں؟ انفاق محبوب، اچھی چیز کا انفاق ایک۔ انفاق غیر محبوب، آپ کو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ کی ملکیت، آپ کی آنرشپ میں ہے، لیکن آپ کو پسند نہیں ہے، اچھی نہیں لگ رہی، یعنی محبوب نہیں ہے، ناپسند بھی نہیں ہے، لیکن محبت بھی اس درجے میں نہیں کہ اس کو محبوب قرار دیا جا سکے، یعنی غیر محبوب، آپ اسے خرچ کرتے ہیں۔ تیسری چیز، ایک چیز آپ کی آنرشپ میں، آپ کی ملکیت میں، انفاق مبغوث، آپ کو شدید اس سے نفرت ہے لیکن ہے آپ کی ملکیت میں، ٹھیک ہے، آپ اسے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تینوں میں اجر ہے لیکن فرق ہے۔ بہت محبت بری چیز کو دینے کا ثواب الگ ہے، جس سے آپ کو محبت نہیں لیکن نفرت بھی نہیں، اس کا ثواب الگ ہے۔ جس سے آپ کو نفرت ہے، بعضوں نے یہاں تک لکھ دیا جو چیز مبغوض ہے اس پر کیا ثواب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انفاق کی حقیقت تو پائی جا رہی ہے، نفع۔ اب پچھلے زمانے کی آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ ایک بندے کی کنیز ہے یا غلام ہے، وہ بہت ہی اوبیڈینٹ ہے، بہت ہی تابعدار ہے، اس کو آزاد کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا 1 نمبر کی چڑیل ہے جو منہ پہ آتی ہے سیدھے، آپ کو زہر دینے کی کوشش کرتی ہے، آپ اسے آزاد کرتے ہیں، تو فرق تو ہے نا۔ آپ تو ایک سے تو آپ کو نفرت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال پرانے زمانے کی اس لیے دی کہ سمجھنا آسان ہو جائے، لیکن آج کل کے غلاموں کو اور نوکرانیوں کو کہیں کنیز نہ سمجھ لینا۔ بعض ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے یہ مسئلے بھی پوچھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب انفاق کے اندر نفع رسانی ہے، فائدہ پہنچانا۔ اب اس فائدے پہنچانے میں بھی اتنی عمومیت ہے کہ یہ صرف مال تک محدود نہیں ہے۔ جب انفاق کی نیچر ہی فائدہ پہنچانا ہے تو جہاں جہاں فائدہ پہنچانا ہوگا وہاں وہاں اس کو کیا کہیں گے؟ انفاق، کیونکہ انفاق کی نیچر میں نفع رسانی ہے،
فائدہ دینے والی بات، انفاق کی نیچر میں مفید ہونا ہے. تو جو چیز مفید ہے آپ اسے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، چاہے وہ مال ہو یا غیر مال ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ انفاق. اور یہ صرف لاجیکل بات نہیں ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے. سنتے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. صدقہ دیا جاتا ہے نا بھائی، یہ حدیث ہے. ہر نیک کام صدقہ ہے. پھر ہر نیک کام میں بھی اللہ کے نبی نے اتنی عمومیت پیدا کر دی کہ حد کر دی. کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک کام کو کبھی تم حقیر نہ سمجھنا. اور اس کی مثال بھی دے دی، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ، کشادگی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. یعنی کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے. اس میں کسی کا کیا جاتا ہے؟ آپ تھوڑی سی اسمائل پاس کر دیتے ہیں، بس اسمائل پاس نہ بھی کرے، خندہ پیشانی سے، کشادگی خندہ پیشانی سے اگلے کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ بندہ میرے ساتھ خندہ پیشانی سے مل رہا ہے. اور یہاں خندہ پیشانی میں بھی عروج و زوال مرتبے کے حوالے سے آتا ہے. بے مرتبہ ہوتا ہے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، جیسے ہی اس کو مرتبہ ملتا ہے اس کی ہنسی تک غائب ہو جاتی ہے، ہنسی بدل جاتی ہے، اس کی اوقات بدل جاتی ہے، اس کی کمپنی، اس کی اٹھک بیٹھک، اس کی مجلس بدل جاتی ہے. یہ تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا ہے. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بھی بدل جاتے ہیں. سر پھر ہم سے یہ نہیں ہوتا، نہ پہلے کرتے نہ بعد میں، سیدھی سی بات. دیکھا ہم نے اسی ادارے میں ہم نے بہتوں کو دیکھا، اٹھتے اٹھتے کہیں چلے گئے، پھر اٹھتے بھی ایسے ہی گرے نیچے آ گئے. ایک شخص کو میں نے مبارکباد دی، ایک شخص شخصیت بنا تو میں نے مبارکباد دی. اس نے تیوری چڑھا کے مجھے کہا کس چیز کی مبارک؟ میں نے کہا میں اس چیز کی مبارک دے رہا ہوں. میں نے بھی کھل کے اس کے سامنے کہا تیرا غلام ہوں. وہی اوپر سے نیچے گرا، سامنے بیٹھا ہوتا، میں نے پوچھا تک نہیں اس کو. میں جا، یہ ہے تیری اوقات، اب آ گیا تو اپنی اوقات کے اوپر. اسی طرح ایک اور شخص، کسی حوالے سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور کسی دور میں میرا بڑا قریب، اس کے مسکراہٹ اور اس کا سب کچھ بدل گیا. پھر کسی جنازے میں ملاقات ہوئی تو وہ میری طرف دیکھتے رہے، میں نے دیکھا، میں نے نوٹس ہی نہیں لی کون کھڑا، جانتا ہی نہیں ہوں. جاؤ، کہتے نا آئی ڈونٹ کیئر، ہمیں پرواہ ہی نہیں، جاؤ تم کون ہو. ہم بھی ملتے ہیں اسی صورت اسی انداز سے، ہم سے ملتا ہے زمانہ جس نظر جس دل کے ساتھ. خیر بات ہے، انفاق کی حدیں بڑی وسیع ہیں، اس کی باؤنڈریز نہیں ہیں، بڑی وسیع ہے انفاق. ہم نے انفاق کو مال سمجھ لیا. اپنے بائی سے خندہ پیشانی سے ملنے میں کسی کا کیا جاتا ہے؟ کہا یہ بھی انفاق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بلائی کے کام کو، نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھو. اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہو تو اس کو بھی تم حقیر نہ جانو. خندہ پیشانی سے ملنے یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں. حدیث پہ حدیث سناتا ہوں، چلتے ہیں آگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. اگر یہ انفاق مال تک محدود ہو جائے تو بندہ صدقہ کیسے دے؟ اللہ کے نبی کی حدیث، ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم اور واجب ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ جس کے پاس سرے سے مال ہی نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ کا جواب ذرا دیکھیں. کمال نہیں ہے نا، محنت کرے، کمائے، کھائے، کھلائے. اب جب خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے تو روٹین میں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مالداروں کو اپیل کی جا رہی خرچ کرو، مالداروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نہیں بھائی، مالدار خرچ زیادہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں مخاطب صرف مالدار نہیں ہے، مڈل کلاس بھی ہے، لوئر مڈل کلاس بھی، بالکل جس کے پاس ٹکا نہیں ہے وہ بھی مخاطب ہے کہ تم بھی خرچ کرو.
آگے بات آ رہی، چلو ادھر ہی بتا دیتا ہوں. غزوہ تبوک کے موقع پر بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑے مال کی ضرورت تھی، ساز و سامان کی ضرورت تھی. ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رات جا کے مزدوری کی، مزدوری میں تھوڑی سی کھجوریں ملیں، صبح نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور انہی کھجوروں کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ چند مٹھی کھجور خرچ کریں، بعد والے سونے کے پہاڑ خرچ کریں، میرے صحابہ کے خرچ کوئی کھجور کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. ہم نے سمجھ لیا جب بات کی جاتی ہے خرچ کرو تو اس صرف مالدار کو کہا جا رہا ہے. نہ بھائی نہ، یہ اصولی باتیں کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ کیونکہ کافی آگے جانا ہے. میں چاہتا ہوں ان تینوں حقیقتوں پر بات آج ہی میں کمپلیٹ کر لوں. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کے پاس مال ہی نہیں وہ کیا کرے؟ کہا محنت کرے، کمائے، کھائے اور صدقہ کرے. صحابہ بھی تو پھر سوال پہ سوال کرتے تھے، لیکن وہ سوال کرتے تھے جس کی ان کو ضرورت محسوس ہوتی تھی. کہ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، کما ہی نہ سکے، پھر صدقہ تو واجب ہے. فکر تو یہ ہے نا، ہمیں یہ فکر نہیں ہے. فکر اصل میں پیچھے آپ کو بھی توجہ دلا رہا ہوں، خود کو بھی متوجہ کر رہا ہوں. پیچھے حکم کیا ہے؟ صدقہ واجب ہے. تو فکر تو پڑے گی صحابہ کو کہ یا رسول اللہ اگر کوئی کما بھی نہ سکے پھر؟ کا کسی حاجت مند کی مصیبت زدہ کی کسی بھی طریقے سے مدد کر لئیے صدقہ، کسی بھی طریقے سے. صحابہ کو پھر چین نہیں آیا، پریشان تھے کہ اگر ہم کسی بھی طریقے سے حاجت مند بھی کی مدد نہ ہو سکے تو پھر کا امر بالمعروف کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، نیکی کی ترغیب دے. امر بالمعروف میں بڑی کشادگی ہے، جہاں آرڈر ہے وہاں آرڈر ہے، جہاں ریکویسٹ ہے وہاں ریکویسٹ ہے، جہاں ترغیب ہے وہاں ترغیب ہے، جہاں برابری پہ بات کرنی برابری پہ. امر کے بڑے معنی آتے ہیں. صحابہ نے سوال یہاں بھی بس نہیں کی کہ یا رسول اللہ اگر بندہ امر بالمعروف بھی نہ کر سکے، اس پوزیشن پہ نہ ہو، پھر صدقہ تو واجب ہے. کہا کم سے کم اتنا ہی کر لے، اپنے شر سے دوسروں کو بچا لے. فإن لہ صدقہ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اتنا تو بندہ کر سکتا ہے نا کہ اپنے شر سے دوسروں کو. کتنی بڑی بات. انفاق کی آپ حدیں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ میں نے انفاق کی عمومیت پر الگ سے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. آگے چلتے ہیں. حدیث میں ہے انسان کے سینکڑوں جوڑ بند ہیں اس جسم میں، ہر جوڑ بند کے بدلے ہر دن صدقہ واجب ہے. انسان کے سینکڑوں جوڑ بند ہیں، ہر ایک کے بدلے ہر دن صدقہ واجب اور لازم ہے. ہم اندازہ کر لیں. تو پھر طریقہ کار بھی بتا دیا صدقہ کیسے دینا. کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے، صدقہ ہے. سوار کو سواری پر سوار کروا دے، صدقہ ہے. سوار کے سامان کو سواری پر رکھنے کے حوالے سے اس کی مدد کرے، صدقہ ہے. نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. کسی درخت کھیت سے کوئی انسان جانور چرند پرند کچھ کھا پی لے تو یہ اس درخت والے اور کھیت کے مالک کے لیے صدقہ ہے. یہاں تک کہ جو چیز چوری ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے. مسجد سے جوتی چوری ہو جائے صدقہ ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ بہت اچھی جوتی پہن کے آئیں پھر سر کھجاتے پھریں مسجد کا رخ ہی نہ کریں. جو چیز چوری ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے. کسی بھولے ہوئے کو راہ بتانا بھی صدقہ ہے. آنکھوں وغیرہ سے معذور بندے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. اپنے ڈول سے کسی کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے. یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو ساری کہ اب سینکڑوں جوڑ بند ہیں تو ہر جوڑ کے بدلے میں، ہر جوڑ بند کے بدلے میں ہر دن صدقہ واجب ہے. یہ دیکھیں آپ. تو اسلام کا مقصود کیا ہوا؟ اسلام کا مقصود بندوں کے اندر نفع دینے کی عادت پیدا کرنا ہے. ہر بندہ نفع دینے والا بنے. مال سے دے، مال کے علاوہ کسی اور چیز سے دے، ڈائریکٹلی دے، انڈائریکٹلی دے، ارادے سے دے، بغیر ارادے سے دے. یعنی جوتی چوری ہو گئی، اس کا ارادہ تو نہیں تھا نا صدقہ کرنے کا. کسی دور میں سمجھتا تھا جوتی چوری ہو گئی، یہ کہاں صدقہ ہے. جب حدیث پڑھی تو اصلاح ہو گئی.
کیونکہ دل میں یہی تھا بھائی جوتی چوری ہوئی ہے، کوئی میرا اپنی مرضی سے تو نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ۔ اسلام کی عادت کیا ہے؟ نفع دینے کی عادت پیدا کرنا بندوں کے اندر، مالی غیر مالی، بالواسطہ بلا واسطہ، بالارادہ بلا ارادہ، اور پھر ایک ہی نفع پہنچانا، ایک ہی نفع پر سانپ بیٹھ کے بیٹھ جانا، دونوں میں سے فائدہ کس میں؟ خود اس کو بھی جو نفع پر سانپ بن کے بیٹھا ہے، اس کو بھی، پوری پبلک کو بھی نفع پہنچانے میں زیادہ فائدہ ہے۔ کیونکہ ہر بندے کی جب عادت بنے گی نفع پہنچانے کی، تو ہر بندے کو ہر طرف سے مدد ملے گی، ہر بندے کو ہر طرف سے مدد ملے گی۔ جب ہر بندے کو ہر طرف سے مدد ملے گی تو بتائیں اس معاشرے میں کتنا سکون آئے گا۔ کوئی بھوکا ننگا سو سکتا ہے؟ کوئی بے عزت برباد ہو کے سو سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات۔ اور نفع پر سانپ بن کے بیٹھ جائیں، نفع کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ یہی قربانی کا گوشت ہے، سنت ہے، 3 حصے کرنا، تقسیم کرنا۔ اب یہ سنت بھی تقریباً ختم ہے، وہ ایک ہی سنت رہ گئی، خود کھانا، سارا اگلے سال تک کے لیے وہ بجٹ ایسے برابر کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سال بھر میں ہم نے جو گوشت کھانا ہے اس کی کثرت اسی قربانی کے جانور میں نکل جائے۔ اور اب تو دینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں اسی نشست میں کسی دور میں بتا چکا ہوں، اسی ایڈن ایونیو ایکسٹینشن کی مثال دے رہا ہوں، نام لے کے بتا رہا ہوں۔ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے کہا جی وہ ہم نے ساتھ والے ہمسائے کو قربانی کا گوشت دیا، اس نے واپس کر دیا۔ آپ کا گوشت ایک ٹیسٹ کا ہے اور ہر ایک کو دینے کی عادت پڑ جائے تو گوشت کم ہوگا؟ جتنا دیے اتنا ہی کم سے کم آئے گا، اور ہر ٹیسٹ کا آئے گا۔ آپ نے ایک جانور ذبح کیا، 10 3 4 5 6 جانوروں کے گوشت، اور ہر قسم کے طرح طرح کے گوشت آ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے نفع رسانی کا پہلو، انفاق۔ اب اس کا جو دوسری نیچر ہے، انفاق کے اندر ایثار ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ انفاق کے اندر ایثار ہے، قربانی ہے، اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا اور فوقیت دینا، پریورٹی دینا ہے کہ یار میں کوئی بات نہیں، میری خیر ہے، اس کا بھلا ہو جائے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے۔ اچھا، ایثار کے حوالے سے بتا دوں، یہ تعیشات میں بھی ہے، سہولیات میں بھی ہے، ضروریات میں بھی ہے۔ یہی 3 کیٹیگریز ہے نا، ایک لگژریز والے لوگ ہوتے ہیں، ایک سہولیات والے ہوتے ہیں، ایک ضروریات والے ہوتے ہیں۔ ایثار تینوں میں۔ ایک بندہ اپنی عیش و عشرت چھوڑ کے دے دیتا ہے صدقہ، ایک بندہ اپنی سہولیات کم کر کے دے دیتا ہے صدقہ، ایک بندہ اپنی بیسک نیڈز کو دبا کے دیتا ہے صدقہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جس قدر قربانی ہوگی اسی قدر اس ایثار میں تاثیر ہوگی، جس قدر ایثار ہوگا اس قدر تاثیر ہوگی۔ قربانی یہ نہیں کہ بہت زیادہ خرچ کر دیا، بسا اوقات 2 لاکھ میں قربانی نہیں ہوتی، 2 روپے میں قربانی ہوتی ہے، کیونکہ تھے ہی اس کے بعد 2 روپے اس نے دے دیے، اگلے نے 2 لاکھ دے دیے، اس کے پاس تو 2 ارب کا کھاتا پڑا ہوا۔ پھر اندر کس جذبے سے دیا یہ فرق آ جاتا ہے۔ ایثار، اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھیے آگے صحابہ کی مثالیں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر جا کر 7 8 9 کو دیکھ لیجیے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ مال فے، مفت کا مال۔ مال فے اس کا آسان ترجمہ مفت کا مال، یعنی جو بغیر کسی جنگی کارروائی کے حاصل ہو جاتا ہے، سامنے والے سرنڈر ہو جاتے ہیں، جنگی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، یہ مال فے ہے۔ مال غنیمت کے مقابلے میں مال فے آتا۔ اس کا مصرف بتایا گیا کہ یہ مکے کے محتاج مہاجر فقراء ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کی جائیدادوں سے بے دخل کیا گیا۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم، اسی کے اندر ایثار آ رہا ہے کہ نہیں؟ گھروں کی قربانی دی، جائیدادوں کی، اور کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے لیے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، یہ جو قربانی دی جائیدادوں سے بے دخل کی گئے، مکے سے مدینے کی طرف نکالے گئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی مدد بھائی، اللہ کی مدد، اندازہ کر لیں، اللہ اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دے رہے ہیں۔
اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ، اللہ اکبر، راست باز صدیق ہیں، اولئک هم الصادقون۔ آگے آپ دیکھیں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اس مال فے کے مستحق انصار بھی ہیں جنہوں نے مہاجرین کے مدینے آنے سے پہلے ہی ایمان کی پناہگاہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ ایمان کو ایک محفوظ قلعے سے اللہ نے یہاں تشبیہ دی، استعارہ ہے، ایمان کی پناہگاہ میں مہاجرین کے آنے سے پہلے وہ داخل ہو چکے تھے، اور دار الہجرت میں رہتے ہوئے وہ مسلمان ہو چکے تھے مہاجرین کے آنے سے پہلے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہے ایثار، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے انہیں ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مہاجر سے محبت کرنا یہ آسان نہیں ہے، اچھا بہت مشکل کام ہے۔ بندہ انہیں انتہائی حقیرانہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، کہیں بھی دیکھ لیں آپ، یہ جو مال کے لیے ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں، جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان ملکوں والے ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ انسان سمجھتے ہیں، حیوان سمجھتے ہیں، بھائی حیوان سے بھی گری چیز سمجھتے ہیں۔ یہ تو الگ بحث ہے، اس پہ نہیں جاتا۔ چونکہ ہم نے یورو ڈالر پاؤنڈ کمانے ہیں، لہٰذا ہم یہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے کچھے پہن کے میموں کی نکریں دھوتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، شراب خانوں پر سیکیورٹی گارڈ کے فرائض سنم جان دے، فرائض، پھر ڈی ایچ اے میں کوٹی کھڑی کر کے پولوشن ان کو محسوس ہوتی ہے، ماسک چڑھاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث، اس پہ نہیں جاؤں گا میں۔ شیطان ہجرت کر کے آنے والوں کے بارے میں ہمیشہ گھٹیا تصور پیدا کرتا ہے۔ کشمیری مجھ سے ناراض نہ ہو، آزاد کشمیر میں چلے جائیں، مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے مہاجروں کو آزاد کشمیر کے لوگ دوسرے درجے کے شہری سمجھتے ہیں۔ یہ میرے آنکھوں کا مشاہدہ ہے، جائیں اسی آزاد کشمیر میں، حالانکہ آزاد کشمیر تو اصل کشمیر ہی نہیں ہے، یہ تو سرحد ہے، اصل کشمیر تو ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ اسی مقبوضہ کشمیر سے دھتکارے ہوئے لوگ جب آزاد کشمیر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آزاد کشمیر کے لوگ انہیں 2 نمبر کا شہری سمجھتے ہیں، انہیں وہ وقت نہیں دیتے جو آزاد کشمیر کے مقامی لوگوں کو۔ یہ مہاجرین کے بارے میں تحقیر آمیز پہلو شیطان پیدا کر دیتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی، اور قرآن کس کی گواہی دے رہا ہے؟ انصار کی، کہ مہاجروں کی سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی تفاصیل احادیث میں کثرت سے موجود ہیں۔ ایک انصاریہ صحابی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بخاری میں حدیث ہے۔ یہ مہاجرین جب پہنچے تو قرآن تو گواہی دے رہا ہے کہ انصار مہاجرین سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر انصاری چاہتا تھا ہر مہاجر میرے گھر میں ٹھہرے۔ اگر آپ نے چھوٹا سا نظارہ دیکھنا ہو، مدینے میں افطاری کے ٹائم کیا حال ہوتا ہے، تو 1400 سال پہلے کیا صورتحال ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 1400 سال پہلے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ایثار کس مقام پہ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہر انصاری ہر مہاجر کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ انصار کو قرآن دازی کرنی پڑی۔ جناب قرآن دازی کرنی پڑی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ انصار نے قرآن دازی کی۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں عثمان بن مظعون قرآن دازی کی وجہ سے ہمارے حصے میں آئے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ اس سے بھی بڑی مثال ایک صحابی ہیں، غالباً ربیع بن سعد ان کا نام ہے، انصاری۔ ان کے پاس یہ رشتہ مواخات جب ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ انہوں نے اپنی پوری جائیداد نصف دینے کی پیشکش کی، کہا میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو آپ نکاح کر لیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی میں کہانی بیان نہیں کر رہا۔ کتنی بڑی پیشکش، اور یہ پیشکش بھی بیوی کو اعتماد میں لیے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ بیوی بھی کس درجے کی ولیہ ہوگی اللہ کی، آپ سوچ سکتے ہیں؟ کہا 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے پر آپ نکاح کر لیں۔
اب اس حضرت عبدالرحمن بن عوف کا جذبہ دیکھیں، شکریہ کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا اور برکت کی دعا دی، نہ جائیداد نہ بیوی۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ مہاجرین نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جس قوم میں اترے ہیں، جن لوگوں کے پاس آئے ہیں، یہ تو عجیب قوم ہے، تھوڑے مال میں بھی اچھی سے اچھی خیر خواہی کرتے ہیں، زیادہ مال میں بہتر سے بہتر خرچ کرتے ہیں، ہمیں کام کرنے نہیں دیتے، مشقت خود کرتے ہیں، آمدنی میں ہمیں شریک کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں گمان ہو رہا ہے یہ سارا اجر لے جائیں گے۔ فکر کس کی ہو رہی ہے؟ فکر خود ہجرت کر کے آئے ہیں، گھروں سے نکالے گئے، وطن سے بے وطن ہوئے، بندہ ایک مالہ چھوڑ کے دوسری مالے میں جائے تو بے چین ہوتا ہے، یہ تجربہ تو مجھے بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مکے کے لوگ مدینے کے لوگ، مزاج میں زمین آسمان کا فرق۔ مکے کے لوگ تو مدینے کے لوگوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے، جن کو نہیں سمجھتے تھے اللہ نے ان کو انصار بنا دیا۔ جناب یہ دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، دور جاہلیت میں مکے کے لوگ مدینے کو لوگوں کو کسی لیول پہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اتنا ایلیٹ سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے فیصلے اوپر سے دیکھیں۔ حضور نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، پریشان نہ ہو، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اجر تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے مختصر ساری حدیثیں بتا رہا ہوں آپ کو، صحاح کی حدیثیں، اب بھی بخاری کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے انصار کو بلایا، یہ جو بحرین کا علاقہ ہے یہ بطور جاگیر انصار کو دینے کا فیصلہ کر لیا اللہ کے نبی نے کہ میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ انصار نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ ملے ہم نہیں لیں گے۔ انکار کر دیا لینے سے۔ کوئی ہے مقابلہ؟ کوئی ہے مقابلہ؟ ہم افغانیوں کو برداشت نہیں کر سکے، یہ تو شہید ضیاء کو کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ویسے بھی ون مین شو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دور میں جہاد افغانستان کے دور میں اس کو لے آئے، یہ مہاجر افغان یہاں آئے، تو بھائی ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کے خناس طبقے نے ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا کہ جو دیندار ہے وہ بھی خلاف ہونے لگ گیا، حالانکہ ہم انصار اور وہ مہاجر، ان کی مدد کرنا ہم پہ فرض۔ اسی طرح میں بہت ہی اس وقت مجھے بے چینی ہوئی، آج سے 5 7 8 مہینے پہلے میں نے اسی مار روڈ پر شام کے مہاجروں کو دیکھا، باعزت طریقے سے کھڑے تھے اور لکھا ہوا تھا شام کے مہاجر۔ تو 1 2 لوگ ان کی مدد بھی کر رہے تھے، عورت بھی اور مرد بھی، اور ساتھ بچہ، ایک بچی کا نام عائشہ تھا اور دوسرے کا بچے کا نام میں بھول گیا، اور میاں بیوی کھڑے ہیں جناب۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا تصور انفاق آ جائے نا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں۔ خیر میں اسی پہ رہتا ہوں، انکار کر دیا، نہیں لیا۔ انصار آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہمارے کھجور کے باغات ہیں، یہ ہماری جائیداد آدھی ہم میں اور مہاجروں میں تقسیم کر دیں۔ یعنی معیشت کی بیک بون ہے نا کھجور کے باغات، کہا نصف کر دے ہم میں اور مہاجرین میں۔ اللہ کے نبی نہیں مانے، تو پھر انصار نے مہاجرین سے رابطہ کر کے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں، باغات ہمارے ہیں، کام آپ کر لیا کریں، آمدنی میں ہم آپ کو شریک کر لیں گے۔ تب جا کے مہاجر مانے، مہاجر بھی تو بڑے غیرتی تھے، تب جا کے مہاجر مانے۔ سمجھ لو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کوئی تصور ہو سکتا؟ یہ ہے یحبون من ہاجر الیہم، اور ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ان مہاجرین کو جو اللہ کے نبی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اس پر انصار کوئی دل تنگ نہیں کرتے، بلکہ اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، مطالبہ تو درکنار۔ بنو نذیر کی چھوڑی ہوئی ساری جائیداد اللہ کے نبی نے مہاجرین میں تقسیم کر دی۔
انصار نے کوئی تنگی محسوس نہیں کی، کوئی ضرورت تک محسوس نہیں کی، خواہش تک محسوس نہیں کی چہ جائے کہ وہ مطالبہ کریں۔ تو قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان مہاجرین کو جو من جانب اللہ من جانب رسول دیا گیا اس پر انصار کو کوئی فرق نہیں پڑا، حاجت تک انہوں نے محسوس نہیں کی، مطالبہ تو درکنار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصار یہ ایسے ایثار کے مالک ہیں، خود فاقے میں رہتے ہیں اور اپنے بھائی مہاجر کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انصار اور مہاجرین کا تعلق کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے بیان کے خلاف جو انصار اور مہاجرین پہ بکواس کرے وہ دنیا کا بدترین کافر، مرون اور لعنتی ہے۔ قرآن تو گواہی پہ گواہی دے رہا ہے انصار اور مہاجرین کی۔ کاش قرآن تو پڑھیں، ہم یہ تاریخ کو گٹر میں ڈال دیا کریں، قرآن پڑھیں۔ صحابہ وہ شخصیات نہیں جس میں آپ تاریخ کے تول میں رکھ کے تولیں ان کو، صحابہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اور سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں، اور وہ حدیث جو قرآن سے ٹکرائے وہ حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آگے اسی پہ چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے آگے جاتا ہوں، جو اس آیت کا شان نزول ہے کہ خود فاقے پہ رہتے ہوئے مہاجر کو فوقیت دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے ازواج مطہرات سے پتہ کروایا، کہا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ آپ نے کہا میرے اس مہمان کو کون گھر لے جائے گا؟ ایک انصاری کہنے کہ یا رسول اللہ میں ان کی میزبانی کروں گا۔ گھر لے گئے، پتہ چلا کہ تھوڑا سا کھانا ہے وہ بھی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے پوری پلاننگ کی، اب آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہوگا، چراغ جلا دیا، بچوں کو سلا دیا، کھانا تیار کیا، سامنے کھانا رکھا، بیوی اٹھی، بہانے سے چراغ کو درست کرتے کرتے چراغ کو بجھا دیا، اور اس مہمان نے کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اداکاری یہ کی کہ جیسے یہ کھانے میں شریک ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو جب وہ حاضر خدمت ہوئے انصاری، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ضحک اللہ اللیلہ، آج تمہاری اس عمل سے اللہ ہنس پڑے ہیں، تمہاری بیوی کے اس عمل سے اللہ ہنس پڑے ہیں۔ اسی پہ یہ آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کوئی ہے جو اس تک پہنچ سکے؟ غزوہ حنین میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس کے بعد تو جب فتح مکہ ہو چکا تھا نا، مکے کے فتح کے بعد غزوہ حنین، اب اللہ کے نبی نے مکے رہنا تھا یا مدینے رہنا تھا؟ تو حضور نے انصار کو تسلی دیتے ہوئے کہا کیا تم اس بات پہ راضی ہو لوگ مال غنیمت میں اونٹ لے جائیں، بھیڑ بکریاں لے جائیں، اور تم اپنے نبی کو اپنے گھر لے جاؤ؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی مکہ فتح ہونے کے بعد مکے میں نہیں ٹھہرے، مدنی ہی رہے، مدینے واپس آئے۔ کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ لوگ مال غنیمت میں بھیڑ بکریاں اونٹ لے جائیں اور تم نبی کو اپنے گھر میں لے جاؤ؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لولا الہجر لکنت امرأ من الانصار، اگر یہ ہجرت کا تصور نہ ہوتا تو میں بھی انصاری ہوتا۔ چونکہ ہجرت نصرت سے بڑھ کر ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو مہاجر پیدا کیا، مہاجرین میں پیدا کیا جنہوں نے مہاجر بننا تھا۔ کہا اگر ہجرت کا اسلام میں تصور نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اور آپ نے انصار کی ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے فرمایا پوری دنیا ایک وادی میں ایک گھاٹی میں چلے، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا، اگر لوگ پوری کائنات ایک وادی اور ایک گھاٹی اور ایک راستے میں چلے، وَسَلَكَ الْأَنصَارُ، اور انصار دوسری وادی میں چلیں، سَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا، میں انصار کی وادی اور گھاٹی کا انتخاب کر کے انصار کے راستے پہ چلوں گا۔ الانصار شعار والناس دثار، انصار میرے لیے ایسے ہیں جیسے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے، جیسے اندر کی بنیان ہے، اور دوسرے لوگ دثار ہیں، اوپر کا کپڑا۔ اللہ نے انصار کی ان اللہ کے نبی نے انصار کی ان قربانیوں کو اتنا یاد رکھا کہ فتح مکے کے بعد مکہ نہیں ٹھہرے، واپس مدینے تشریف لے گئے۔ یہ ہے ایثار صحابہ کا۔
اور ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے جو صحابہ پر بونگے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو بات کی تھی کہ انفاق کی دو بڑے ایلیمنٹ ہیں، نفع ثانی اور ایثار۔ اس پہ میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال دے دی۔ اب آگے چلتے ہیں، انفاق کے حوالے سے جو دوسری حقیقت بتائی تھی، انفاق میں عمومیت ہے، صرف مال اور غیر مال میں نہیں، مال ہو چاہے مال کے علاوہ ہو۔ تو یہ نفع ثانی کا پہلو دیکھ لیں، ایثار کا پہلو دیکھ لیں، تو انفاق کی عمومیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی انفاق ہے۔ اس انفاق کا نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ امر بالمعروف کریں گے، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو لوگ لہویات سے، لغویات سے، مکروہات سے، غلط تفریحات سے، محرمات سے بچیں گے۔ وہ سارا پیسہ بچا کہ نہیں بچا؟ اب یہ جو بچا ہوا پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ انسانیت کے لیے، اسلامیت کے لیے۔ اسلام اس طرح آپ کو معاشی اصول دیتا۔ اسلام یہ معاشی اصول نہیں دیتا گردنیں اتارو، لوگوں کے کھانے پینے والے کم کر دو۔ اسلام یہ اصول نہیں دیتا آپ کو، اسلام یوں اصول دیتا آپ کو۔ اس پہ تفصیل سے پچھلی نشستوں میں باتیں ہو چکی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں اس کی گردن کاٹو، اس کا منہ، اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے، اس کے 2 ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتے، اور دنیا کا مشاہدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسلام اس طرح کے معاشی حل نہیں دیتا۔ لا الہ الا اللہ۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی انفاق ہے۔ اور یہ جو کہا گیا اس امت کو تم پوری لوگوں کے لیے نکالے گو بلا تمیز، اس میں کوئی مذہب کی شرط نہیں ہے، تمام لوگوں کے نفع کے لیے ہم نکالے گے۔ ہم نے ہر ایک تک پہنچنا ہے، ہر ایک کی نفع کی بات کرنی، اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا۔ دعا تک انفاق میں شامل ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کے حق میں دعا کر دیں۔ اولاد تک انفاق میں داخل ہے کہ اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگا دیں، علم دین پہ لگا دیں۔ اب تو بڑے بڑے علماء بھی اپنی اولاد کو علم دین پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بھی بن جائیں تو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس لیے بڑے بڑے شیوخ کے بیٹے بھی طلبت بننے کو ترجیح دے دیتے ہیں لیکن عالم نہیں بن رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی بہت بڑی تعداد اس طرف آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی جان، اپنی عزت کی قربانی دینا، یہ بھی انفاق میں شامل ہے۔ میرے 2 ساتھی، ان کے اندر 2 کمزوری، ایک کمزوری دونوں میں تھی مشترک، دونوں کو میں نے متوجہ کیا، اور دونوں تھوڑے سے الحمدللہ تھوڑے سے سنبھلے، ابھی پورے نہیں سنبھلے۔ یعنی وہ خود ڈونیٹ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ساتھ بڑی بے نیازی سے، نہیں خود جتنا دے سکے دیں گے جی، کسی کو کہنا ہم سے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ اللہ کے نبی کہے خرچ کرو، اللہ کے نبی چادر پھیلائے صدقہ دو، اللہ خود کہے مجھے قرضہ دو، اور ہماری غیرت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر آ گئی کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے جو خود خرچ کریں گے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب آپ کی نظر میں مولوی صاحب بھکاری ہے، وہی سب کو کہے آ جاؤ خرچ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے ان دونوں ساتھیوں کو الگ الگ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں الحمدللہ بات آئی۔ اب وہ خود بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ بسا اوقات خود خرچ کرنے سے ترغیب دینا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جاں ہے، اس میں اپنی ایگو، اپنی آنا دبانی پڑتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت دیکھیں نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق مغرب کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر لو نماز کے لیے اور باقی دین کے سارے تقاضے بھول جاؤ۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ اتر جائے تمہارے اندر، اللہ سما جائے تمہارے اندر، مکافات عمل پہ تمہارا ایمان ہو، اللہ کی دی ہوئی کتابوں پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اور اس ایمان کی بدولت مال کی محبت کے باوجود تم مال خرچ کرنے پہ آ جاؤ، یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ اب یہ میں آ رہا ہوں کس کی طرف؟ آخری بات کی طرف، جس سے میں 3-4 منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں، 5 منٹ ہے میرا خیال۔ تیسری حقیقت انفاق کے بارے میں، مال کے بارے میں بتائی تھی، محبوبیت۔ وہ مال خرچ کریں جو آپ کو محبوب، پسندیدہ، سب سے زیادہ ثواب ہی اسی میں۔ اسی پہ بھی آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں، انصار کے مالدار ترین شخص تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ 4 سپارے کی پہلی آیت ہے۔
کہ ہرگز تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہو، اگرچہ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اگرچہ تم کچھ بھی خرچ کرو، گھٹیا بڑھیا درمیانی، اللہ کو پتہ اللہ اجر ضرور دے گا، لیکن نیکی کا کمال یہ ہے کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہو، محبوب ہو، تم نے سینے سے لگا کے وہ چیز رکھی ہوئی ہے، خزانہ ہے، سب کچھ ہے، تم اللہ کے راستے میں۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کا تو یہ ارشاد ہے، اور وہ خود بہت بڑے دولت مند تھے، باغات کے باغات تھے ان کے۔ کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ مال جو میری دولت ہے وہ بیرحا کا باغ، یہ بیرحا بھی پڑھا گیا ہے، بیرحا بھی پڑھا گیا ہے، اس کو متعدد لغات، یہ اس وقت مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا، اور یہ اتنا بہترین باغ تھا کہ نبی علیہ السلام بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، اس کا میٹھا پانی نوش فرماتے تھے اور اس کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ کہا یہ سب سے پسندیدہ باغ ہے، یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری یہ نیکی قبول کریں گے، اور میں اس باغ کو اللہ کے ہاں ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں جب اللہ کے پاس جاؤں تو اس ذخیرے کو وصول کر سکوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا جہاں آپ مناسب سمجھتی ہیں اللہ کا حکم ہے وہاں اس کو آپ خرچ کر دیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس پہ مسئلے سے مسئلے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا بیرحا کو قربان کر رہا ہے، کہا بخ یا طلحہ، بخ بخ، ذالک مال رابح، ذاک مال رابح، ذاک مال رابح۔ بخ بخ بھی 2 دفعہ فرمایا۔ بخ عربی میں کہتے ہیں خوشی کا کلمہ، واہ واہ، یہ ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں واہ واہ، یہ ابو طلحہ کیا بات ہے تیری، یہ تو بڑے نفع والا مال ہے، یہ تو بڑا نفع دینے والا مال ہے۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ ابو طلحہ کو اور امتحان میں ڈال دیا۔ کہا ابو طلحہ ہم نے اس کو قبول کر، تم نے جو کہا میں نے سن لیا۔ اللہ کے نبی کتنی خوشی سے کہنے ہیں وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، ابو طلحہ جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا، میں نے قبول بھی کر لیا، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، قبول بھی کر لیا، اور وہ تو میں تمہارے ہاتھ میں واپس بھی دے رہا ہوں، جاؤ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اب بتاؤ رشتہ داروں میں تقسیم کرنا آسان ہے؟ آپ میرے ہاتھ میں لا کے پیسہ دے دیں، مولانا یہ لوگ کہیں کریں، میں کہتا ہوں یہ واپس لے لو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، آپ پہ کیا گزرے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تم نے جو کہا میں نے سن لیا، قبول بھی کر لیا، یہ لو واپس بھی لے لو، اب تم اس کے متولی ہو، جاؤ اپنے قرابت داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ کیونکہ انہوں نے حضور پہ چھوڑ دیا تھا، جہاں ہم مناسب سمجھے۔ تو جو صدقہ دیا جاتا ہے مختلف موقع محل کے اعتبار سے اس کی ضرورتیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک، میں ایسے ہی کروں گا۔ رشتہ داروں میں قرابت داروں میں اسے تقسیم کر دیا، شریکوں کو دیا، شریکوں کو، پنجابی میں شریک کہتے ہیں نا، شریکوں کو، بھائی چچا زاد بھائیوں کو بھی دیا۔ اس میں آسان ہے، شریکوں کو دینا آسان ہے، مسجد میں دینا آسان ہے؟ مسجد میں دینا آسان ہے، شریکوں کو دیا جا کے۔ یہ پنجابی کا لفظ اسپیشل میں نیت کر کے آیا تھا، بولوں گا آپ کے سامنے۔ کتنے بڑے امتحان میں ڈالا اللہ کے نبی نے، اللہ اکبر۔ چلے پھر یہ بھی بتا دیتا ہوں ان میں کون کون تھے۔ 2 بڑے صحابی تھے، حضرت حسان بن ثابت بھی تھے جو حضور کے درباری شاعر، حضرت ابی بن کعب بھی تھے جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے۔ تو حضور نے بھی تو پھر ایسے ہی خرچ کروایا نا ان سے۔ 1-2 مثالیں اور دے کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے مال کی محبوبیت، کہ آپ کو جو سب سے پسندیدہ مال ہے اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیں، کیا کمال کی بات ہے۔ اور پھر یہ نہ کہیں مجھے یقین اللہ نے مجھے دینا ہی دینا، کہ ارجو، مجھے امید ہے، یقین پھر بھی امید ہے اللہ اس نیکی کو قبول کرے گا، ذخیرہ ہو جائے گی۔ اور پھر دینے کے بعد یہ نہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کریں، یہاں کریں، یہاں کریں، جاؤ بھائی ہم اتنے ذمہ دار نہیں، تمہارا مال اٹھا کے خرچ کر دیں وہی ہمارا احسان کافی سمجھ لو۔ مولوی صاحب یہاں کریں، کیوں بھائی خود خرچ کرو جا کے، ہمیں دے رہے تو اس کو عام رکھنا پڑے گا، ہم جہاں مناسب سمجھے خرچ کریں۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا جہاں آپ مناسب سمجھے، اللہ حکم خداوندی کے مطابق۔ غزوہ تبوک کا حضرت صعب بن وقاص رضی اللہ عنہ
ان کی ایک ہی بیٹی تھی. کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, میں سب کچھ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, اپنی ساری جائیداد. اللہ کے نبی کہا نہ یہ نہیں کرنا. کہا آدھی جائیداد دے دوں, کہا نہ یہ بھی نہیں کرنا. کہا تیسرا حصہ دیتا ہوں, کہا الثلث والثلث کثیر, چلو یہ ٹھیک ہے 1/3 دے دو, تہائی دے دو, تہائی بھی بہت ہے. اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کے جانا, مالدار چھوڑ کے جانا, اس سے بہتر ہے کہ تم اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو فقیر چھوڑ کے جاؤ اور لوگوں سے مانگتے پھریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غزوہ تبوک کا موقع ہے, حضور ترغیب دے رہے لوگوں کو خرچ کرو. کیا حضور کے لیے احد پہاڑ سونا نہیں بن سکتا تھا؟ لیکن حضور ترغیب دے رہے ہیں. اور آج کا بندہ کہتا نہیں میں نے 2 روپے دینے, خود میں نے کسی کو نہیں کہنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور ترغیب دے رہے ہیں. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے لدے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ. اللہ کے نبی نے قبول کر لیا. پھر متوجہ ہو گئے لوگوں کی طرف, ترغیب دے رہے ہیں. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 100 مزید اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے. اللہ کے نبی نے دوسرے 100 بھی قبول کر لیے. پھر ہم متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف, ترغیب دینے لگے. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 100 مزید اونٹ ما ساز و سامان لدے ہوئے. اللہ کے نبی آپ دیدہ ہو گئے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے. اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو, فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنزِلُ عَنِ الْمِنبَرِ يَقُولُ, اللہ کے نبی منبر سے اترتے ہوئے فرمانے لگے, ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ تھی صحابہ کی قربانیاں, یہ تھی حضرت عثمان کی قربانیاں. اور جنہوں نے اپنے قلم کے نشتر سے عثمان پہ تنقید کی, انہوں نے خود کو ذبح کیا ہے, خود کو ذبح کیا ہے, خود اپنی عاقبت اور انجام کو برباد کیا ہے. لا الہ. امت کو انہوں نے تفریقہ میں ڈالا, جو کہتے ہیں اتحاد امت اتحاد امت, خود صحابہ پر تنقید کر کے سیکٹیرینزم پھیلا دیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا عثمان پر اب کچھ بھی نہیں, جو مرضی کرے؟ کیا مطلب؟ عثمان ہدایت کی اس درجے پر پہنچ چکا ہے, اب یہ جان بوجھ کر کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اور یہ صرف مالداروں تک محدود نہیں. غزوہ تبوک میں غریب صحابہ بھی تھے, کچھ دے نہیں سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ رات بھر مزدوری کی, چند کھجوریں ملی, وہ کھجور لے کے صبح حاضر ہو گئے غزوہ تبوک میں حصہ ڈالنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. یہ تھی جی انفاق مال کے حوالے سے جو مال کی 3 حقیقت. انفاق کی میں نفر ثانی ہے, ایثار ہے. انفاق مال غیر مال دونوں کو شامل ہے, اور انفاق اس چیز کا جو سب سے زیادہ آپ کو پسند. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.